والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات بر محمد وآل بیت محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. دینی مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے. مدرسے کا نام مدرسہ امام مہدی ہے، اور آج آنے والی رات شب میلاد امام مہدی ہے. موضوع معین ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مناسب کہ کسی اور موضوع پر گفتگو کی جائے. میں جو کچھ میرے پاس ایک مقالہ ہے وہ تو مفصل ہے، اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک مختصر سی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے. خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، ہادی بھی وہی ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہدایت کا بندوبست بھی خود کیا ہے. پہلا انسان جو روئے زمین پر اس نے خلق کیا، اسی کو پہلا ہادی بنایا. کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ ہدایت حاصل کرنے والے موجود ہوں اور ہدایت پہنچانے والا کوئی نہ ہو. ہر زمانے میں، بلکہ ایک ایک زمانے میں کئی ہادی رہے. ایک ہدایت کرتا تھا، 10 اس کی بات کو سن کے عمل کرتے تھے. عملی تبلیغ جو ہے وہ کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ختم الرسل تک آیا، اور پیغمبر خاتم کو آخری رسول، آخری نبی بنا کے بھیجا. نبوت اور رسالت، رسول اور نبی کا جو کام تھا، دین پہنچ گیا، قرآن پہنچ گیا، شریعت کے احکام پہنچا دیے. ابھی حضور کی زندگی میں 70 دن باقی تھے. دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 70 دن باقی تھے، اور حضور حج کر کے، حج سے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں جبریل امین نازل ہوئے اللہ کا پیغام لے کے: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، وہ پیغام پہنچا دو، اس کا اعلان کر دو جو تم تک پہلے پہنچایا گیا ہے. اب کہاں پہنچایا گیا؟ آگے آیت میں تو کچھ نہیں ہے. آیت میں تو اتنا ہے کہ جو بات تم تک پہنچائی گئی ہے نا،
تمہیں بات وہ معلوم ہے اور تمہارے ذہن میں موجود ہے، ہم نے تمہیں پہلے بتا دی ہے، آج موقع ہے اس کے اعلان کرنے کا۔ یہ سارے حج کر کے آئے تازہ تازہ، یہ ایک کم از کم تعداد 90,000 یا 1,20,000 یا اس سے بھی زیادہ بعض نے تعداد لکھی ہے، یہ سارے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو آخری موقع ہے، حج کا موقع نہیں ملے گا۔ آج یہ اکٹھے ہیں، یہ ایسا چوراہا ہے جہاں سے لوگ منتشر ہوں گے، یہیں ٹھہر جاؤ اور وہ اعلان کر دو، وہ پیغام پہنچا دو جس کا تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، پیغمبر اکرم کو خطاب اللہ کی ذات نے جہاں بھی کیا نام سے نہیں کیا، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا الرسول۔ آج ذرا آیت کا مزاج دیکھیں، آیت کیا کہہ رہی؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ختم الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مخالفت کریں گے۔ لیکن خالق کیا فرما رہا ہے؟ میرا حبیب، اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا جو میں نے تجھے بتایا ہوا ہے تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ وہ 23 سال کی محنت ضائع، وہ اعلان کرنا ہے، رہ گیا لوگوں کی مخالفت، وہ اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ تمہیں بچائے گا۔ پیغمبر خاتم نے جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے تھے ان کو واپس بلایا، سارے اکٹھے ہو گئے، ایک ممبر بنایا پالانوں کا، خود ممبر کے اوپر گئے اور وہاں ایک مفصل خطبہ دیا۔ میں گزارش کروں گا عزیز مولانا قلب محمد علی شاہنی صاحب سے کہ کسی نماز جمعہ کے خطبے میں یا کسی مناسب موقع پر حضور کا خطبہ غدیر لوگوں کو سنائیں، جو بڑا مفصل ہے وہ سننا چاہیے۔ آپ بھی کتابوں میں آیا ہوا ہے خطبہ غدیر، جو ہے اردو میں آیا ہوا ہے، وہ آپ ضرور اس کو خطبہ غدیر کو پڑھیں۔ حضور نے ایک مفصل خطبہ دیا، میں اس کا مختصر اس میں سے ایک اقتباس عرض کرتا ہوں۔ گویا فرمایا کہ ایک جملہ فرمایا کہ میں نے سارے احکام پہنچا دیے یا نہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ پہلا اعلان کیا، کیا میں نے شریعت پہنچا دی ہے یا نہیں؟ سب نے کہا آپ نے پہنچا دی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری جانوں پر مجھے زیادہ حق کے حکومت ہے یا نہیں ہے؟ الست اولا بکم من انفسکم، تمہارے نفسوں پر مجھے تم سے زیادہ حق کے حکومت ہے یا نہیں؟ ہے، جو نبی فرمائے اس کو، نبی اکرم کو حق ہے۔ قالوا بلا، سب نے کہا آپ اولا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ کو حق حکومت ہمارے اوپر حاصل ہے۔ فرمایا اگر مجھے یہ تسلیم کرتے ہو تو پھر غور سے سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ امام حنبل، اہل سنت کے امام حنبل خود فرماتے ہیں کہ یہ جملہ پیغمبر اکرم نے 4 دفعہ فرمایا، اور میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے کہ 4 مرتبہ کیوں فرمایا۔ سپیکر تو تھا نہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا،
1,00,000 سے زیادہ مجمع تک آواز پہنچانی تھی، اور مجمع بیٹھا کس طرح تھا؟ سامنے، اس طرف، خواتین پیچھے تھیں۔ جو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، لگتا یہ ہے کہ پیغمبر خاتم نے علی ابن ابی طالب کا بازو پکڑا، پہلے ان کو بتایا دیکھ لو من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر ان کو دکھایا من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر ان کو دکھایا من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر پیچھے مڑ کے خواتین کو بتایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی اعلان ہوا، ہم بھی مانتے ہیں اعلان ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ مولا کا معنی حاکم نہیں ہے، مولا کا معنی ہے دوست، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست۔ اب ظاہر ہے میں سارا اس موضوع پہ نہیں بول سکتا، جو میں اعلان کیا ہے وہ رہ جائے گا، اس کو مختصر کوشش کروں گا۔ پہلے جملہ حضور نے فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، پہلی دلیل یہ ہے کہ سوال کرنے والا جو اولا کا معنی ہے مولا کا وہی معنی ہے۔ یہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، طلبہ بھی ہیں، مولا اور اولا کے حروف اصلی ایک ہے، واو لام یہ ولی، مولا اور ولی کا مادہ ایک ہے، جو معنی اولا کا ہے وہی معنی مولا کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پیغمبر اکرم نے دعا مانگی، یہ اعلان کرنے کے بعد بلایا، علی علیہ السلام ساتھ تھے، بازو پکڑے بلایا۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاں دستار بندیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی دوست کی دستار بندی ہوئی ہے؟ کسی دوست کی دستار بندی کی گئی ہو، بھائی یہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کی دستار بندی کس کی ہوتی ہے؟ آپ کل ہوتے ہیں نا، کل پہ دستار بندی کس کی ہوتی ہے؟ جانشین کی ہوتی ہے نا۔ پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کی غدیر خم کے میدان میں اس اعلان کے بعد دستار بندی کی، وہ جانشین کی ہے یا دوست کی ہے؟ اچھا، دستار بندی کی بعد دعا کی، دستار بندی کی بعد دعا کی، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، پروردگارا تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ یہ دعا کس کے لیے؟ اچھا، آگے یہ معاملہ ختم ہوا، جبریل امین دوبارہ نازل ہوئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، اپنے حبیب کو بتایا۔ پہلے کیا حکم دیا تھا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا تو کار رسالت انجام نہ دیا۔ ابھی جبریل آئے اور کیا کہا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج اس اعلان ولایت کے بعد میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔
آج میں نے مکمل کر دیا. نماز کا حکم آ گیا, روزے کا آ گیا, حج کا آ گیا, زکوٰۃ کا آ گیا, باقی سارے واجبات کے احکام آ گئے. دین مکمل نہیں ہوا. دین کب مکمل ہوا؟ جب اعلان ولایت ہوا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا, تمام کر دیا. اور ولایت علی سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے ہی نہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں دین اسلام سے اس کو میں نے پسندیدہ دین منتخب کر لیا. آیت کا ایک اور حصہ بھی ہے. فرمایا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج کفار مایوس ہو گئے. وہ کیوں مایوس ہوئے بھی؟ انہوں نے خیبر میں جنگ لڑی, ہارے, مایوس نہیں ہوئے. حنین میں مایوس نہیں ہوئے, خندق میں مایوس نہیں ہوئے. آج کیوں مایوس ہوئے؟ کفار امید لگائے ہوئے تھے کہ یہ نبی جائیں گے, اولاد نرینہ ان کی ہے نہیں, ان کے جانے کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا, پھر ہم غالب آ جائیں گے, دین اسلام ختم ہو جائے گا. جس دن پیغمبر خاتم نے نظام ہدایت کے تسلسل کا اعلان کیا کہ نبوت اور رسالت کا کام ختم ہو گیا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے نظام ہدایت باقی ہے, میں آج کے بعد نظام ولایت کا اعلان کر رہا ہوں. قیامت آ جائے گی, نظام ولایت جاری رہے گا. الیوم یئس الذین کفروا. جب پیغمبر اکرم نے نظام ولایت کا اعلان کیا تو کفار تو سمجھ رہے تھے کہ یہ نظام ختم ہو جائے گا. آج میں ہادی, راہبر, رہنما, امام, پیشوا کا اعلان کر کے جا رہا ہوں. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر کیا کیا؟ علی بن ابی طالب کو خیمے میں بٹھایا اور تمام سے کہا کہ جا کے مبارکباد دو. یہ بھائی کے اعلان کے اوپر, یہ دوست کے اعلان کے اوپر مبارکباد دی جا رہی ہے. مدینے میں بھائی تو بنا چکے تھے, پہلے بھائی بنا چکے تھے مدینے میں. سب نے جا کے 3 دن تک, ظاہر لاکھوں کے حساب کا مجمع تھا, 3 دن تک علی ابن ابی طالب کی بیعت ہوتی رہی. اچھا, اب مردوں نے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, عورتیں وہ نہیں رکھ سکتی, وہ نہیں رکھ سکتی. ان کے لیے کیا کیا؟ ایک برتن منگوایا, ایک تش منگوایا جس میں پانی تھا. علی علیہ السلام سے فرمایا اپنا ہاتھ ڈالو. علی علیہ السلام نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا. اب وہ برتن عورتوں کے پاس بھیجا کہ ہر عورت بیعت علی کے نام سے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کے نکال لے. یہ سلسلہ چلا. 10 دلائل ہیں کہ مولا کا معنی اولا بالتصرف اور حاکم ہے. مختصر کر رہا ہوں. جب یہ سارا اعلان ہو گیا, سارے لوگوں کو پتہ چل گیا
ایک منافق آیا حضور کی خدمت میں بڑے غصے میں، اللہ کے رسول آپ نے ہمیں توحید کا اقرار کرایا، ہم نے کیا، اپنی رسالت کا اقرار کرایا، ہم نے کیا، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھی، روزے کا حکم دیا، ساری باتیں ہم نے مانی، اب اپنے بھائی کو ہمارے سروں پہ سوار کر دیا۔ یہ بتائیں اللہ کی طرف سے اعلان کیا یا اپنی طرف سے اعلان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آج تک میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، ہر بات میں نے اللہ کی طرف سے بتائی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بتائی ہے۔ وہ سین میں کھڑا تھا، سین میں کھڑے کھڑے اس نے دعا مانگی، پروردگارا اگر محمد اپنے قول میں سچے ہیں تو میرے اوپر عذاب نازل کر۔ جہنم سے ایک پتھر آیا جو سر پہ لگا اور اس منافق کو تباہ کر دیا۔ دشمن آل بیت دنیا میں جہنم کی آگ میں جل گیا، آخرت کی جو آگ ہوگی وہ تو الگ ہوگی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ من نعمر بعد ذالک، ہم اپنے آپ کے بعد اپنا امیر کس کو بنائیں؟ یہ بھی مسند احمد ابن حنبل بھی ہے، یہ نابی المودت بھی ہے روایت۔ فرمایا ان تؤمر علی تجدہ ہادیا مہدیا، اگر تم علی کو اپنا امیر بناؤ گے، علی خود بھی ہدایت یافتہ ہے، تمہیں بھی ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم نے ایسا نہیں کرنا۔ ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی، جابر تو میرے اس پانچویں جانشین محمد باقر تک زندہ رہے گا، جب ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانا۔ ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم حسن ابن علی ثم الحجت المنتظر، آخری جانشین میرا حجت خدا اور صاحب العصر والزمان ہوگا۔ اور پھر صفات بتائے، ایک عرصے تک غائب رہے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا ان کا ظہور ہوگا۔ ایک شخص نے حضور سے کہا اللہ کے رسول آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ آپ نے فرمایا انسان کے لیے زیبا نہیں ہے اپنی تعریف کرنا، یہ اچھا نہیں ہے انسان کے لیے اپنی تعریف کرنا، لیکن چونکہ تو نے سوال کیا ہے جواب دینا ضروری ہے۔ میں نہیں، میرا ایک فرزند ہوگا، وہ خانہ کعبہ میں آئے گا، وہاں بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، نماز کا ٹائم ہوگا، میرے فرزند فرمائیں گے تقدم یا عیسیٰ، اے عیسیٰ آپ آگے بڑھیں، عیسیٰ نبی فرمائے گا تقدم یا مہدی، اے مہدی آپ امام بنے میں ماموم بنوں گا۔ امام نماز پڑھائیں گے، اس وقت غیبت کبریٰ میں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کسی غار میں ہیں، کسی غار میں نہیں، کسی جزیرے میں باندھ ہیں، نہیں، لوگوں میں رہ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے،
مثال دیتا ہوں، 40 سال پیغمبر مکے میں رہ رہے تھے، نبی تھے یا نہیں؟ لوگوں کو پتا تھا؟ لوگ کیا کہتے تھے؟ محمد ابن عبداللہ۔ 40 سال کے بعد اعلان ہوا نا، خود اعلان کیا، نبی پہلے سے تھے۔ یہی حجت خدا کی مثال ہے۔ امام ہیں، لوگوں میں رہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، منصب امامت کا لوگوں کو نہیں پتہ، لوگوں میں رہ رہے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہوں گے جس طرح آپ انتظار کر رہے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کا افضل عمل اس امام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ سب سے افضل عمل انتظار الفرج۔ انتظار 2 قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مہمان کا انتظار، ایک میزبان کا۔ مولانا صاحب قبلہ نے آج سے میں 2 مہینے پہلے آپ کو اشتہار بھیجا، واٹس اپ کیا، ٹیلی فون کیا، دعوت دی کہ 25 مئی کو مدرسہ امام مہدی میں سالانہ پروگرام ہے، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی۔ آج صبح ناشتہ کر کے آپ گھر سے چلے آئے، آپ نے کوئی انتظام کیا یہاں کھانے کا، مہمانوں کے ٹھہرنے کا، کچھ چائے کا، دریاں بچھانے کا کوئی انتظام کیا آپ نے؟ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا۔ یہ پتہ نہیں کل سے، پرسوں سے، کب سے کر رہے ہوں گے یہ انتظام۔ یہ جو لوگ آئیں گے، مجلس میں آئیں گے، پروگرام میں آئیں گے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، علماء کرام کو یہاں بٹھانا ہے، یہاں ان کی جگہ بنانی ہے۔ یہ تو 2 ہفتے 3 ہفتے سے شاید کر رہے ہوں۔ ایک انتظار ان کا ہے، ایک انتظار آپ کا ہے۔ ہم بھی منتظر ہیں، امام بھی منتظر ہیں۔ ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ میزبان کا انتظار ہے یا مہمان کا ہے؟ لگتا تو ایسے ہے کہ ہمارے امام میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں۔ لگتا ہے ایسے ہے؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ ہم سوچیں، ہم نے میں کہتا ہوں، میں خود، مولانا صاحب، ہم سارے، امام علیہ السلام کے ظہور کا دن بتایا گیا ہے، جمعہ ہوگا، تاریخ نہیں بتائی گئی۔ اسی آنے والے جمعے کو امام علیہ السلام کا ظہور ہو جاتا ہے، اور امام علیہ السلام بکر میں تشریف لے آتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم میں کون ہے جو اپنے امام کی خدمت میں درخواست کرے، مولا آپ میرے گھر تشریف لے آئے، اس لیے کہ میرا گھر پاک و پاکیزہ ہے، جو پیسہ میں نے گھر میں بنانے میں لگایا اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں، میرے ہاں جو غذا ہوتی ہے اس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں اس میں ہوتا، سب حلال ہوتا ہے۔ میرا گھر بالکل شریعت کے مطابق ہے، میرے گھر والے سارے واجبات کے پابند ہیں، طہارت کے پابند ہیں، ہم سارے کے سارے شریعت کے تابع ہیں، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ کیا تیاری ہے؟ امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، حضرت فرماتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں نا زندگی سے تنگ آ کے یا اللہ مجھے موت دے۔ حضرت نے فرمایا یہ موت کی دعا نہ مانگا کرو، موت کی دعا اس وقت مانگو جب تمہاری تیاری مکمل ہو، جب توبہ کر لو، تمہاری تیاری مکمل ہو، تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ غالباً شیخ مہدی ہیں کربلائی، ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں 1 دن باقی ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ کل موت آنی ہے تو آج کے دن میں کیا عمل کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تسبیح لے لیں گے، کیا کریں گے؟
انہوں نے کہا میں روٹین سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کروں گا. غور فرمائیں کیوں؟ پہلے ہی میری پوری زندگی میرے امام کے تابع ہے، جس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. میری ساری کی ساری زندگی میرے امام کے تابع ہے، میں کوئی اس میں اضافہ نہیں کروں گا. امیر المومنین سے سوال ہوا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو لکھا ہے، میں فقط اس میں ایک جز بیان کروں گا، روایت مفصل ہے. حضرت نے سے پوچھا گیا موت کے بارے میں، حضرت نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی روح پرواز کرے گی اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ صحیح العقیدہ، مرنے سے پہلے اپنا تصفیہ حساب کر کے جائیں. جو کچھ لین دین گناہ غلطی ہو گئی خطا ہو گئی پروردگار سے معافی مانگ کے جائیں گے. اور جب موت آئے گی روح پرواز کرنے لگے گی، اس وقت ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا ان کے ذمے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ فرمایا بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اپنے آپ کو میں اب ساری تفصیل عرض نہیں کر سکتا، فقط اتنا عرض کرتا ہوں کہ جناب سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایک خاتون جانے لگی تو شوہر نے کہا جا رہی ہو بی بی کے پاس، ایک پیغام لے جانا، ایک سوال ہے، دختر پیغمبر سے پوچھنا میں تمہارا شیعہ ہوں. دختر پیغمبر سے پوچھنا میں تمہارا شیعہ ہوں. یہ خاتون گئی، ملاقات ہوئی. سیدہ طاہرہ نے فرمایا اپنے شوہر سے جا کے کہنا اگر وہ ہمارے فرامین پہ عمل کرتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، اور اگر ہمارے فرامین پہ عمل نہیں کرتا تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. میں نے مولانا صاحب کو جب دیکھا تو نیت میری یہ تھی کہ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میں ایک دو جملے عرض کر کے، لیکن وہ ہمارے دوستوں کی طرف سے چٹ آ گئی. میں اسی ولادت کے مضمون کے ساتھ کہ جو خون حسین کا بدلہ لینے والے ہیں، جن کا لقب ہے، جن کی آج رات ولادت ہے، منتقم خون حسین، جب امام کی شہادت ہو رہی تھی سر سجدے میں تھا اور مدد کسی کی قبول نہیں کی، نہ جنات کی قبول کی، جنات آئے رد کر دیا، نہ فرشتوں کی مدد قبول کی، رد کر دیا. مظلومیت کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا پروردگارا کوئی اس کے خون کا بدلہ لینے والا ہوگا. فرمایا وہ عرش کے پائے کے ساتھ دیکھو. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے مشکل ترین وقت تھا آخری لمحات جب زینے ذوالجناح پہ تھے. ایک مہینے کے بعد موسم بہار آئے گا، درختوں سے شاخیں نکلیں گی،
کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک نرم و نازک ٹہنی جب جھکڑ چلے کبھی یوں جھک جاتی ہے کبھی یوں جھک جاتی ہے. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں مظلوم کربلا کی یہی کیفیت تھی. کبھی زون زلزلہ پہ دائیں جھک جاتے تھے کبھی بائیں جھک جاتے تھے. لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ذوالجناح بیٹھا نہیں بیٹھا نہیں. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد امجد پہ وہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا. جو دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا. یہ روایت مسلماً کتب میں موجود ہے. میں وہ پورا ترجمہ نہیں کر سکتا میں اشارے سے ترجمہ کروں گا. اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ جگہ خالی نہیں تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب زین ذوالجلال سے زمین پہ آیا کیا تیروں پہ تھا یا زمین پہ تھا؟ لیکن پھر ہمت کی اٹھے اور کوشش کی اپنی مقتل میں پہنچوں. وہ مقتل گاہ نہ تھی جہاں اترے وہ مقتل گاہ نہ تھی. کوشش کی میں مقتل گاہ میں پہنچوں. کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. کیا خون بہت بہہ گیا تھا کمزوری بہت ہو گئی تھی. صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے تھے. نئی عزادار و علماء نے لکھا ہے مظلوم کھڑے ہوتے پیچھے سے تیروں کی بارش ہوتی زمین پہ گرتے پھر کھڑے ہوتے پھر بیٹھتے. گئے اس مقام پہ پہنچے جو شاہ شہادت تھا. اس سے آگے میں مصائب شہادت کا کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں محرم میں بھی نہیں پڑھتا نہ وہ پڑھا جا سکتا ہے. ایک روایت پڑھتا ہوں ڈاکٹر قلب صادق بیان کرتے ہیں اور اس کو غور سے سنیں یاد کریں. ابھی پڑھ رہے تھے نا مولانا اقبال حسین صاحب کہ دو مصائب بتا رہے تھے کہ نہیں بھولنے والے. ایک زینب اور ایک حسین. یہ وہ بتا رہے تھے. میں اس کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں. ملک اعجاز حسین خدا انہیں صحت کامل عطا فرمائے ان کے گاؤں کے ایک پیر صاحب کے مرید تھے. وہ جب نماز مغرب و عشاء کے بعد جب فارغ ہوتے تھے نا نماز مغرب و عشاء کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے. مصلی پہ بیٹھ کے اور یوں ہاتھ رکھ لیتے تھے اور کیا مصائب کیا پڑھتے تھے. علی کی بیٹیاں یزید کا دربار ننگے سر اسی پہ گریا کرتے. میں کہتا ہوں یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں غور کرنا اس جملے پہ. جب امام اترے اور ذوالجناح نے چکر لگانا شروع کیا فوج اشقیاء نے پکڑنے کی کوشش کی. ذوالجناح کو نہ پکڑ سکے. ذوالجناح نے حملہ کیا 40 ملائین کو فنار کیا. عمر سعد نے دیکھا ایک سپاہی کمان میں تیر رکھ کے ذوالجناح کی طرف پھینکنا چاہتا ہے. ڈاکٹر قلب صادق کے الفاظ ہیں کہ عمر سعد نے کہا خبردار اس کو تیر نہیں مارنا یہ پیغمبر کی سواری ہے.
اور پیغمبر کی سواری کا احترام ہو رہا ہے، اور پیغمبر کا نوازہ ذبح ہو رہا ہے۔ تیر نہ مارنا، یہ پیغمبر کی سواری ہے۔ ذوالجناح بیٹھ گیا، کیا کیا اس نے؟ اپنی پیشانی کو مظلوم کے خون سے رنگین کیا۔ اٹھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو بھی رہا ہے، اپنی زبان میں بولی بول رہا ہے، خیموں کی طرف دوڑا۔ میں کہتا ہوں یہ حکمت پروردگار، اے ذوالجناح تو دریا میں چلا جاتا چھلانگ لگا دیتا، صحرا میں چلا جاتا ٹکرے مار کے مر جاتا، خیموں کی طرف کیوں دوڑا؟ جو بات سمجھ آتی ہے، او علی اکبر شہید ہوئے، شہادت کی خبر حسین لائے، عباس شہید ہوئے، شہادت کی خبر حسین لائے، قاسم شہید ہوئے، شہادت کی خبر حسین لائے، حسین شہید ہو گئے، شہادت کی خبر لانے والا کوئی نہ تھا۔ حسین کی شہادت کا قاسم بن کے آیا، قاصد بن کے آیا، خیموں میں پہنچا، زین ڈلی ہوئی ہے، رکابیں ٹوٹی ہوئی ہے، بیبیاں کھڑی ہوئی، پہلا ماتم شہادت حسین کے بعد خیام حسینی میں ہوا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ہر بی بی لپٹ گئی ہوگی ذوالجناح کے ساتھ، ذوالجناح کی گردن کے ساتھ کوئی بی بیاں لپٹ گئی ہوگی، ہر بی بی نے پوچھا ہوگا ذوالجناح بتا میرے بھیا کو کہاں اتارا، ذوالجناح بتا میرے وارث کو کہاں اتارا، ذوالجناح بتا۔ ہر بی بی نے سوال کیا میرے مولا کو کہاں اتارا۔ مجلس ختم ہو گئی، اللہ قبول فرمائے، تمام مومنین کے حوائج شریعہ پورے کرے۔ ایک جملہ سن لو، اے ماہ رمضان آ رہا ہے نا، آپ کے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ کی 5 سال کی بچی ہو نا، وہ کہے میں روزہ رکھوں گی، اور وہ روزہ رکھے، شام کو گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ تمام مشروبات اس بچی کے سامنے ہوں گے، پانی اس کے سامنے ہوگا، شربت اس کے سامنے ہوگا، ہر کوئی کہے گا اس کو زیادہ پیاس لگی ہے، یہ زیادہ پیاس ہوگی۔ شہید مطہری نے لکھا ہے، بیویاں بیان کر رہی تھی، کوئی بی بی کہہ رہی تھی میرے وارث کو کہاں اتارا، کوئی بی بی کہہ رہی تھی میرے مولا کو کہاں اتارا۔ شہید مطہری لکھتے ہیں امام کی ایک 4 سالہ بچی ہے، وہ ذوالجناح کے قریب آئی، میں کہتا ہوں گردن تک تو نہ پہنچ سکتی تھی، شاید اس نے ذوالجناح کے سموں کو پکڑا ہو، ایک جملہ کہا، یا جواد آبی، او میرے بابا کا گھوڑا، اور مجھے یہ نہ بتا میرا بابا کہاں اترا، اور مجھے یہ نہ بتا میرا بابا کیسے اترا، ذوالجناح مجھے بتا، اور میرا بابا جب مجھ سے مل کے گیا تھا اور 3 دنوں کا پیاسا تھا، اقتل ابی عطشانا، ام سقیا، اور میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔